مذہب مخالف لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ صرف اسباب اختیار کرو تو کام ہو جاتا ہے، نہ کرو تو نہیں ہوتا، پھر تم لوگ اتنی دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے مانگتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے سے کام جب اللہ چاہے گا تو ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہو؟ سوال یہ بننا چاہیے، بھائی نئی ویڈیو بنائے نا، سوال یہ بننا چاہیے کہ آپ تو بسا اوقات اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، پھر بھی نہیں ہوتا۔ اصل سوال یہ ہونا چاہیے، اور ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، دعا نہیں بھی کرتے، پھر بھی ہو جاتا ہے۔ اصل اعتراض غیر مسلم کا یہ ہونا چاہیے، غیر مسلم کو ہم پہ یہ اعتراض ہونا چاہیے کہ غیر مسلم یہ کہے کہ ہم اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، پھر بھی کام ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کو دیکھا ہے اسباب اختیار کرتے بھی ہیں، ساتھ میں دعا بھی مانگتے ہیں، پھر بھی کام نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہو بات؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جب اسباب اختیار کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو کام ہوگا، نہیں چاہے گا تو کام نہیں ہوگا۔ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ جتنا زور اسباب پہ لگائے گا اتنا ہی اللہ سے مانگنے میں بھی لگائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے صحیح ہونے پر ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں۔ ان میں ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا، اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا، جس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے، وہ جو اتنا پاورفل ہوگا، کیا اس کی مرضی کے بغیر اسباب میں جان پڑ سکتی ہے؟ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی سبب اختیار کرتا ہے، رزلٹ اس کا زیرو ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے درست ہونے پر ہمارے پاس اس کے علاوہ بہت دلائل ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ پھر ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے کہ ہم اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکل رہا، تو بھائی ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ کام ہونے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، کرے نہ کرے اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی، کس کی مرضی چلے گی؟ اس کی چلے گی۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں یہ بتانے کے لیے نہیں کہ اب لازمی ایسا ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم محتاج ہیں، ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی۔ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا، کرنا نہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اب ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوا ہمارا جو فرض تھا ہم نے ادا کر لیا ہے۔ سمجھتے ہو بات؟ اس میں مصلحتیں، بعض دفعہ نہیں ہوتا کام، مصلحتیں کیا ہیں؟ اگر دعا مانگ کے فوراً سب کے کام ہونا شروع ہو جائیں تو غیر مسلم اور مسلم کا فرق پھر کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ پھر غیر مسلم بھی دعائیں مانگنا شروع کر دے گا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے وہ مانگے جس کا مجھ پر ایمان ہے بغیر دیکھے۔ دیکھنے والوں کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ باقی اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ تو جو دعائیں قبول نہیں بھی ہو رہی، آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہیں۔ تو اسلام نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ جو مانگو گے ایز اٹ از میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ دعویٰ کیا ہوتا پھر آپ اعتراض کرتے کہ مانگا اور نہیں ملا۔ اسلام نے کب کہا ہے؟ اسلام نے کہا ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا، لیکن اپنے حساب سے دوں گا، تمہارے حساب سے نہیں ملے گا تمہیں۔ اب جب ملنا اللہ کے حساب سے، ہمارے حساب سے نہیں، تو ہم اللہ سے مانگے کیوں؟ تو اللہ نے کہا اپنا کام پورا کرو، اپنا کام پورا کرو، آپ اپنی طرف سے سستی نہ کریں، کیونکہ یہ بھی اسباب میں داخل ہے، دعا مانگنا بھی۔ جیسے آپ اسباب اختیار کرتے ہیں، پھر بھی بعض دفعہ غیر مسلم کا نتیجہ بھی نہیں نکلتا، لیکن اختیار کرتا ہے نا اسباب، بھائی اپنا کام تو پورا کرو، اب آگے رزلٹ نکلے نہ نکلے۔ غیر مسلم جب بیمار ہوتا ہے تو دوا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ حالانکہ بہت سے بیمار دوا کھاتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن غیر مسلم پھر بھی کھائے گا کہ بھائی میں اپنا کام پورا کر دوں، پھر بھی ٹھیک نہ ہوا تو اب میرا قصور نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہم دعا مانگ کے اپنا کام پورا کر دیتے ہیں، آگے اللہ کی مرضی، وہ کرے یا نہ کرے۔ نہیں مانگیں گے تو یہ تو کبر ہے، اس کی علامت ہے کہ آپ خدا کو ویلیو نہیں دے رہے۔ اچھا بھائی، مذہب مخالف لوگ مذاق اڑائیں تو وہ اپنا مذاق خود اڑا رہے ہوتے ہیں، اتنا مذاق اڑوا رہے ہیں اپنا کہ ایسی لاجیکل باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود سب، یہاں سبب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو پوری کائنات بغیر سبب کے کیسے بن گئی؟ جب کچھ نہیں تھا تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر ویسے ہی کیسے آ گئی؟ تو ہم کہتے ہیں یہ سبب ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ خدا کے ارادے سے بنی ہے، یہ سبب ہے اس کا، خود سے کچھ نہیں ہوتا اس کائنات میں۔